اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وقاص اپنی مکروہ مسکراہٹ اور مکروہ چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ کیوں رلا رہی ہو اس معصوم کو اپنے مقدروں کی طرح؟ میری بات مان لو تو تم پر زندگی بہت آسان ہو جائے گی زحا، ورنہ… اس نے دوسرے ہی لمحے اس کی گود سے اعتصام کو جھپٹ لیا۔ وقاص… وہ اسے نوچنے کے لیے آگے بڑھی تو وقاص نے اعتصام کو ڈھال بنا لیا اور ہنسنے لگا۔ اعتصام بری طرح رو رہا تھا۔ میرے بچے کو مجھے دے دو، وہ تڑپی چیخی۔ اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اسے لینے کے لیے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ اسے گھورتا باہر نکل گیا۔ بوا جی ننھے کے رونے کی آواز سن کر آئیں تو وقاص اسے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا اعتصام کو؟ کیوں رو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ بھابھی کے پاس نہیں بہل رہا، میں اسے بہلانے کے لیے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اعتصام کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اعتصام خاموش ہو گیا۔ بوا جی زحا کے کمرے میں اپنا بستر لے آئی تھیں۔ اس کے ڈر کے خیال سے وہ اس کے پاس سونا چاہ رہی تھیں۔ بیٹی آج میری طبیعت اچھی نہیں، سر میں بہت درد ہے۔ میں نے وقاص میاں سے دوا لے کر کھائی ہے، شاید اس دوا میں نیند بہت ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ مگر کسی شے کی ضرورت پڑے تو بتا دینا۔ بوا جی غنودگی کے عالم میں اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئیں۔ تو پھر ایک خدشے نے زحا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وقاص نے اپنی شیطانی سوچوں کو عمل کا رنگ دینے کے لیے آج مکمل پروگرام بنا لیا ہے، اسی لیے بوا جی کو نیند کی دوا دی ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا اعتصام وقاص کے پاس تھا اور اسے لینے کے لیے اسے ایک آگ کا دریا عبور کرنا تھا۔ وہ کیا کرے؟ کیا اس آگ میں کود پڑے؟ پھر عمر بھر راسخ کو صورت دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ خدایا مجھے سنبھلنے کی قوت دے۔ اس کے آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں اور نڈھال چال کے ساتھ باہر آ گئی۔ اعتصام کے رونے کی آواز اس کی ممتا کا دل چیرنے لگی۔ جانے وقاص اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، کہیں وہ اسے مار ہی نہ ڈالے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ ماں کو پکار رہا تھا۔ وہ تیزی سے وقاص کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وقاص خدا کے لیے میرے بیٹے کو مجھے دے دو، وہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ اس نے تڑپ کر دروازہ پیٹا۔ تو اندر آ جاؤ نا، میں نے کب منع کیا ہے؟ اس کی مکروہ آواز ابھری اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ تم کیا چاہتے ہو وقاص؟ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا، یاد کرو۔ وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب تم نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ آج وقت میرے ہاتھ میں ہے، آج میں تمہارے منہ پر تمہارا دیا ہوا تماچا لوٹا دوں گا۔ اگر اس بچے کی زندگی چاہتی ہو تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا خون اور جذبات کھولنے لگتے ہیں۔ راسخ کی زندگی سے نکل جاؤ۔ میں تمام عمر حسد اور رقابت کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، تمہیں دیکھ کر میں لمحہ لمحہ مرتا ہوں۔ اگر تم نہ گئیں تو آج اعتصام کی سانسیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ انتقام، حسد اور رقابت کی آگ میں وحشی ہو رہا تھا۔ یہ بھی بھول رہا تھا کہ بچہ اس کے بھائی کا خون ہے۔ اس کی انگلیاں ننھے اعتصام کی شہرک کو چھو رہی تھیں اور وہ چیخ رہا تھا۔ نہیں، زحا نے تڑپ کر اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تو پھر میری بات مان لو، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو پھر ذلیل عورت اس گھر سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اس نے زحا کے بال پکڑ کر کھینچے اور باہر لے آیا۔ اب اگر تو اس گھر تو کیا اس شہر میں بھی نظر آئی تو تیرے بیٹے کی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ باہر سڑک، اس نے اسے دھکیل دیا۔ باہر سڑک پر آس پاس کے گھروں میں بھی بالکل خاموشی تھی اور کسی نے بھی باہر نکل کر نہ دیکھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو کیا کر لیتا؟ کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل کیسے دیتا؟ میں اس وقت کہاں جاؤں گی وقاص، مجھ پر رحم کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر اس وعدے سے میرے بیٹے کی زندگی بچتی ہے تو میں صبح ہونے سے پہلے ہی اس گھر اور راسخ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ مگر ایک وعدہ تم بھی کرو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے وقاص کے پاؤں پکڑ لیے۔ اندر آ جاؤ، وہ کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ وقاص اندر سے ایک کاغذ اور قلم لے کر آیا۔ اگر اپنی اور بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو اس پر وہ لکھو جو میں کہہ رہا ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بھی مرحلہ باقی تھا۔
اپنے ہاتھوں سے اپنی تحریر اور لفظوں سے سارے الزام اپنے اوپر لیے اور وقاص پر حرف نہ آیا۔ اولاد کی خاطر تو جان بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ اولاد کی خاطر اپنے اوپر اپنی عزت اور اپنے کردار پر الزامات لے کر راسخ کی زندگی سے نکل جائے تو وہ سودا مہنگا نہ تھا۔ اس طرح اس کی زندگی تو برباد ہوگی مگر اس کی عزت اور بیٹے کی زندگی تو بچ جائے گی نا۔ زندگی کی بساط ایک ہی رات میں پلٹ گئی تھی۔ اس نے وہی کچھ لکھا جو وقاص نے چاہا اور پھر وقاص نے وہ کاغذ اس سے لے لیا۔ اگر تم صبح یہاں نظر آئیں تو پھر سوچ لو اعتصام کا انجام، اس نے دھمکی دی۔ اعتصام رو رو کر سو گیا تھا اور یہ بھی اس ظالم وحشی کی وجہ سے ہی ہوا تھا جس کی نیتوں سے وہ معصوم بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ زحا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ اس کی ممتا سینے کے اندر تڑپنے لگی، سسکنے لگی۔ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ کاش اس کا کوئی ہوتا جس کے پاس جا کر وہ رو سکتی۔ مرنے کے بعد ماموں اس کے بھائی کو لے کر دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ نظر بھر کر وہ اعتصام کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں روتی رہی۔ خدایا، میں اپنی اولاد کی خاطر ہی بے گھر اور برباد ہو رہی ہوں۔ تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، اس آزمائش کا کوئی اثر میرے بیٹے کی زندگی میں نہ آئے۔ اس کی حفاظت کرنا۔ اس کی راہ میں اس کا ہر آنسو دعائیں لکھ رہا تھا۔ اگر اس گھر سے باہر جا کر بھی تم نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ پھر اس کی طرف پلٹا اور دھمکی آمیز انداز میں بولا، میں اعتصام کی خاطر وعدہ کر چکی ہوں اپنی بربادی کا خاموشی سے۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو بھی سمیٹ لیے اور کہ کہیں اس کا کوئی آنسو بھی بیٹے کی زندگی کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ وہ چلا گیا اس کی زندگی متاع حیات کو سمیٹ کر۔ مگر وہ پھر بھی سرخ رو تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی غلیظ خواہشوں کی قربان گاہ کی بھیٹ نہ چڑھنے دیا تھا۔ راسخ کی عزت اور بیٹے کی جان بہت قیمتی تھی جن کی خاطر اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اب ہوائیں جانے اسے کہاں کہاں لیے پھریں، کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ وہ دوپہر کے بعد صالحہ اور امی گھر واپس آئیں تو گھر میں کہرام برپا تھا۔ بوا جی کی بے ہوشی کو وقاص نے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر توڑا تھا۔ بوا جی، دیکھو اس کمینی عورت کے کرتوت، اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر جانے کس سازشناک کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے مظالم کو چھپا کر کہہ رہا تھا۔ کیا؟ بوا جی چونک اٹھیں۔ میں کہاں تھی؟ مجھے کیوں کچھ نہ پتہ چلا؟ وہ کہاں گئی؟ کیسے گئی؟ یا خدایا، میں راسخ میاں کو کیا جواب دوں گی؟ صدمے سے وہ رو پڑیں۔ مجھے تو اعتصام کے رونے کی آواز نے چونکایا اور میں اٹھ کر بھائی کے کمرے کی طرف آیا تو دروازہ کھلا تھا اور اعتصام بری طرح رو رہا تھا۔ اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کیسی ظالم ماں ہے جسے اپنی اولاد کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ اعتصام کو سینے سے لگائے کہہ رہا تھا اور بوا جی رو رو کر بے حال ہوئے جا رہی تھیں۔ امی اور صالحہ کو وقاص نے بڑھا چڑھا کر بتایا۔ مجھے یقین نہیں آتا، صرف ایک ہی رات میں اتنا بڑا سانحہ گزر گیا۔ کوئی سی صالحہ بولی۔ تم ابھی چھوٹی ہو صالحہ، تم مکار عورتوں کی چالاکیوں اور آوارگیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اسے موقع چاہیے تھا، موقع ملتے ہی بھاگ گئی، اپنے بچے کی بھی پرواہ نہ کی۔ اف توبہ! راسخ بھیا نے یہ کیسا انتخاب کیا، ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، وہ کہہ رہا تھا اور امی سناٹے میں آ گئیں۔ وہ ضرور اپنے کسی آشناک کے ساتھ بھاگی ہے، ورنہ کوئی عورت اتنی ظالم نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اس نے شعلوں کو مزید بھڑکایا۔ ہاں، وہ تھی ہی ایسی نیچ خاندان کی، مجھے تو پسند ہی نہ تھی، میں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا، مگر راسخ نہ مانا۔ اب خاندان بھر میں کتنی سبکی ہوگی، میں کسے منہ دکھاؤں گی، میرا بھائی کیا کہے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ایک ماتم سے واپس آ رہی تھی اور گھر میں دوسرا ماتم تھا۔ یہ تو عمر بھر کا ایک داغ لگ گیا ان کے خاندان کی عزت پر۔ انہیں اس بات کا غم نہ تھا کہ راسخ پر کیا گزرے گی اور کیا وہ اس حقیقت کو قبول کر لیں گے کہ زحا انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہیں دکھ اپنی عزت کا تھا، مگر کیوں؟ اسے کون سا اپنی خوشی سے بیاہ کر لائی تھیں اور اس سے خوش تھیں۔ انہوں نے سارے خاندان میں یہی بات مشہور کر دی کہ وہ سب کچھ راسخ کی مرضی سے کر رہی ہیں، ان کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ وہ تو فائزہ کو بہو بنانا چاہتی تھیں مگر راسخ نے ان کے سارے خوابوں کو اپنی مرضی سے رون ڈالا۔ اب زحا ان کے خوابوں کو رون کر چلی گئی۔ انہیں اب سب
انہیں اب ایک سکون سا مل گیا تھا۔ چلو اچھا ہوا، راسخ کو اس نیچ لڑکی کی اصلیت اور پہچان تو ہو جائے گی، جو موقع پاتے ہی بھاگ نکلی۔ ایسی لڑکیاں کب کسی ایک کی ہو کر رہتی ہیں۔ اب راسخ کو احساس ہوگا کہ اس نے ماں کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ بولی، مگر صالحہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کی سہیلی تھی، وہ اس سے واقف تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ارے دیکھو تو صحیح، کہیں کوئی قیمتی شے تو چرا کر نہیں لے گئی۔ امی بولیں، امی، ہماری سب سے قیمتی شے پر تو وہ داغ لگا گئی، اسے چرا کر لے گئی۔ وقاص بھی بولا، ارے اسے ہم نے عزت کے قابل جانا ہی کب تھا، جانے دو اسے، اس کے جانے کا غم نہ کرو۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی۔ اچھا ہوا منوس چلی گئی یہاں سے۔ اب اعتصام کا کیا ہوگا؟ صالحہ رو دینے کو تھی، اسے ہم سنبھالیں گے، آخر وہ ہمارا خون ہے، ہمارے بیٹے کی اولاد ہے۔ وہ بولیں، مگر وہ زوہا کی اولاد بھی تو ہے امی۔ صالحہ کو اب بھی زوہا سے ہمدردی تھی۔ اس خرافہ کو اگر اولاد کا احساس ہوتا تو یوں رات کے اندھیرے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ انہوں نے اعتصام کو گود میں لے لیا، مگر وہ ان کی گود میں بھی چپ نہ ہو سکا۔ یہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، بوا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مر گئی ہے اس کی ماں، امی چلائیں تو وہ اور زور سے رونے لگا۔ امی اسے تو مت کچھ کہیں۔ صالحہ نے ان سے اعتصام کو لے کر اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ چپ ہو گیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اب راسخ بھیا کا کیا ہوگا، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ زوہا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ کیا میرے اتنے پیارے بھائی سے دل بھر گیا تھا؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کو راسخ واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی زوہا کو تلاش کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے راسخ، امی نے ان کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کہاں ہے زوہا؟ وہ چونک گئے۔ چلی گئی ہے تمہیں چھوڑ کر۔ کہاں؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ وہ سخت پریشان ہو گئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، وہ تمہارے منہ پر کالکھ لگا گئی ہے، اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ امی نے بڑے اطمینان سے یوں بتایا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ راسخ پوری قوت سے چلائے۔ اگر ان کی ماں کی جگہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو اس کی زبان کھینچ لیتے، مگر کیا کرتے، مد مقابل ان کی ماں تھی۔ نہیں نہیں امی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے حواس میں تو ہیں؟ میں ہوش میں ہوں، تم کمرے میں جاؤ اور خود جا کر دیکھ لو۔ میری بات پر یقین نہیں آتا تو؟ وہ بولیں۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئے۔ وہاں زوہا نہیں تھی، ان کے جلے ہوئے ارمانوں کی راکھ تھی۔ ایک بو سی رچ بس گئی تھی ان فضاؤں میں، وہ مہک رہی تھی کہیں، اور اس کی سسکیاں وہ اپنے دل پر گرنے لگی تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا امی؟ کیسے ہو گیا؟ زوہا کیسے جا سکتی ہے؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ وہ بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ بیٹا، میں نے تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو کر زوہا کو اپنی بہو بنایا تھا، مگر دل میں یہ دھڑکا لگا ہی رہتا تھا کہ اس سے اس گھر میں کچھ ہو کر رہے گا۔ وہ اچھی لڑکی نہیں، اسے موقع مل گیا، کم سن تھی، ایسی لڑکیاں کم ہی کسی کی ہوتی ہیں۔ ہم گھر پر نہیں تھے اور یہ حادثہ ہو گیا۔ مگر کیسے؟ وہ تڑپ کر الجھ کر بولے۔ میں بتاتا ہوں بھیا۔ وقاص اس کے پاس آ گیا اور وہ اٹھا کہ اسے اعتصام کے رونے کی آواز آئی تو اس کے کمرے میں گیا، مگر زوہا نہیں تھی اور اعتصام بری طرح رو رہا تھا۔ آپ کو اس خط سے زوہا کے کردار کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس نے اپنی اولاد کا خیال نہ کیا۔ وقاص نے اس کے نام لکھا ہوا خط ان کے حوالے کر دیا۔ راسخ کی بے چین نگاہیں ان سطروں میں گم ہونے لگیں۔ راسخ، مجھے آپ سے محبت نہ تھی، میری چاہت کوئی اور تھا۔ میں نے دولت کے لالچ میں اپنی محبت سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن اب میں زیادہ دیر اس سے اور دور نہیں رہ سکتی۔ جا رہی ہوں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ میں آپ کے لیے مر چکی ہوں اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خدا کے بعد وہ آپ کے حوالے ہے۔ میں آپ کے قابل نہ تھی، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میری تلاش بے سود ہوگی۔ آپ کی زوہا۔ راسخ نے وہ خط اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ زوہا، یہ تم نے کیا کیا؟ راسخ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھیا، ہمیں خود افسوس اور حیرت ہے کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔
رات کے اندھیرے میں وہ کس کے ساتھ گئی ہیں؟ ہم سب کا نہ سہی آپ کا اور ننھے سے بچے کا ہی احساس کر لیتی۔ وقاص آگ کو اور بھڑکا رہا تھا۔ مجھے تنہا چھوڑ دو تم سب، راسخ پریشان ہو کر چلائے۔ وہ سب ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ کمرے میں تنہا رہ گئے۔ دل ماننے کو تیار نہ تھا، مگر اس کی تحریر یقین بن رہی تھی۔ راسخ ذہنی مریض ہو کر بیمار ہو گئے، اور ابھی اعتصام 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ضحیٰ کا غم انہیں چاٹ گیا تھا۔ پھر میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا اعتصام، صالحہ نے بڑے دکھ کے ساتھ اسے بتایا۔ کئی آہیں ان کے لہجے کے ساتھ لپٹ رہی تھیں۔ پھوپھو، جب آپ اس رات گھر میں نہیں تھیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ امی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھیں؟ اعتصام ساری بات سن کر بولا۔ ہاں، ہم تو گھر پر نہ تھے، مگر تمہارے وقاص چاچا اور بھوا جی گھر پر ہی تھے نا، وہ بولیں۔ صرف وقاص چاچا؟ اس نے تشویش سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، اسی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ضحیٰ چلی گئی، اور پھر خود اس کی تحریر اس کی گواہ تھی، انہوں نے بتایا۔ یہ ساری باتیں میری ماں کو مجرم ثابت کرتی ہیں، مگر میں یقین نہیں کر سکتا پھوپھو۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی۔ کیا معلوم انہیں وقاص چاچا نے گھر سے نکال دیا ہو؟ کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر جائے۔ اعتصام کے لہجے میں باغیانہ انداز تھا۔ صالحہ اس کے انداز سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کیوں تفتیش کرنے لگا تھا وقاص پر؟ اس کا شبہ، وہ کانپ گئی تھی۔ نہیں، وقاص کیوں گھر سے نکالنے لگا؟ وہ بولی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری ماں ہی قصوروار تھی، وہ غرایا۔ نہیں پھوپھو نہیں، میں اس یک طرفہ کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ آپ کو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، اور اب آپ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں کی بربادی میں آپ سب شریک تھے۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ خواہ مخواہ کہ شک نہ کرو۔ ان کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ یہ بھی تو معلوم ہو کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے میری ماں کی زندگی، اس کا گھر اور میرا مستقبل تباہ کیا۔ اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ برہم ہو رہا تھا۔ بیٹا، اگر تمہاری ماں ملتی تو کچھ پتہ چلتا نا، وہ بولی۔ اب وہ کہاں مل سکے گی؟ وہ اٹھ گیا۔ ایک تڑپ تھی اس کے لہجے میں، عمر بھر کی محرومی۔ خدا کرے بیٹا وہ مل جائے اور بتا سکے کہ اس کا مجرم کون تھا، وہ بولی۔ اب میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی ماں کو تلاش نہ کر لوں اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ اس کے لہجے میں اب ایک نیا عزم تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں وحشت سی لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے ارادوں اور عزائم صالحہ کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، آنے والا وقت بہت نازک ہو سکتا تھا۔ خدایا، اس خاندان کو تباہی سے بچا لینا۔ اگر اعتصام کو سچ بات معلوم ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کی ماں کی زندگی برباد کرنے والا کون تھا؟ تلخ سوچوں نے انہیں پھر پریشان کر دیا۔ اب وہ اسے کیسے بتا دیتی کہ ایک اور دن انہیں ضحیٰ ملی تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اعتصام 5 سال کا تھا اور ان کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اعتصام ان کے پاس بیٹھا لان میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اور وہ اعتصام کے لیے سویٹر بن رہی تھی۔ ان کی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کوئی عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ چونک گئیں۔ پھر جب ضحیٰ کو اندر آتے دیکھا تو کانپ سی گئیں۔ ضحیٰ، تم یہاں کیسے؟ وہ اسے آگے بڑھ کر گلے نہ لگا سکی کہ گزرے ہوئے وقت کے زخم ہی ایسے تھے۔ صالحہ، ضحیٰ کے لہجے میں تڑپ تھی۔ اس کے گلے لگ کر رونے کی شدید تمنا اس کے لہجے میں کانپ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئی ہو ضحیٰ؟ اور اب کیا لینے آئی ہو؟ ہمارے پاس چھوڑا ہی کیا تھا؟ صالحہ دکھی ہو گئی۔ اپنی اولاد، اپنے پیار کی نشانی، وہ آنسو بھری آواز میں بولی۔ اعتصام معصوم نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے دل کے اندر پیاسی ممتا تڑپنے لگی۔ مگر تم یہاں کیسے آئیں؟ میرے گھر کا ایڈریس تمہیں کس نے دیا؟ صالحہ پریشان تھی۔ میں نے تمہیں ایک دن بازار میں دیکھا تھا، بس تمہارے پیچھے پیچھے آئی تھی تاکہ تمہارا گھر تو دیکھ لوں۔ میں نے سنا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میں تمہارے گھر کے آگے سے ٹیکسی نکال کر لے گئی اور میں نے یہ سارا راستہ ذہن نشین کر لیا، صرف اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ صالحہ، وہ رونے لگی۔ اب رونے اور تڑپنے سے کیا فائدہ ضحیٰ؟ تم عمر بھر
اس کے مستقبل پر داغ لگا کر جا چکی ہو۔ مجھے معلوم نہیں، میری سہیلی، میری بھابھی بن جانے کے بعد تم عورت سے اس حد تک گر جاؤ گی؟ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ انسانیت شرافت کی نگاہ میں ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ صالحہ غصے کی شدت سے بولی، ہاں میرا جرم ناقابل معافی ہے، مگر تم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ میں کیوں گئی، کس لیے گئی؟ سب نے مجھے بدچلن اور جانے کیا کچھ کہا ہوگا۔ میں اپنے کسی آشنا کے ساتھ نہ گئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، جب تمہارا بھائی وقاص میری زندگی میں داخل ہونا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی شیطانی سوچوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھ پر کیا گزری، اور اس گھر میں رہتے ہوئے بھی وقاص کی نگاہیں کس طرح مجھے خوفزدہ کرتی تھیں۔ دیور تو چھوٹے بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ اس نے اس رشتے کا تقدس کھو دینا چاہا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر اور بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ صالحہ تم ہی بتاؤ، کوئی عورت ان حالات سے گزرے تو کیا کرتی؟ یا تو مر جاتی یا اپنی عزت کھو دیتی۔ میں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا کہ کسی طرح میرے بیٹے کی زندگی اور شوہر کی عزت دونوں محفوظ رہیں۔ اس ظالم وحشی درندے نے مجھے اسی لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ میں اس کے کالے کرتوتوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دوں۔ اس نے میرے بچے کی گردن پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وہ تحریر زبردستی لکھوائی تھی جس نے مجھے تم سب اور خاص طور پر راسخ کی نگاہوں میں مجرم اور گناہ گار ثابت کر دیا۔ مجھے گھر سے نکال دیا، صرف بیٹے کی زندگی کی خاطر مجبور ہو گئی تھی صالحہ۔ ایسے حالات کے بعد یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اور نہ ہی اس نے مجھے بیٹا واپس کیا۔ اب اس کے پاس ایک تو راستہ تھا۔ اس نے صرف اس بات کا انتقام مجھ سے لیا ہے کہ میں نے راسخ سے شادی کیوں کی، اور ایک مرتبہ جب تم میں سے کوئی گھر پر نہ تھا تو یہ اعتصام کی پیدائش سے چند دن قبل کا واقعہ ہے۔ وہ بڑی منت سے زبردستی کمرے میں گھس آیا تھا اور میں نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ اپنی اس بے عزتی اور ٹھکرائے جانے کا بدلہ اس نے مجھ سے ایسے لیا کہ میری زندگی، گھر، دل سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں اب صرف خدا کا انصاف اور اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے زندہ ہوں۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا مجھ سے ایک دن ضرور ملے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ بیٹے کی زندگی کی خاطر خاموشی سے نکل جاؤں۔ تم بھی ایک عورت ہو صالحہ، مجرم اور گناہ گار نہ سمجھنا مجھے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات تمہارے ساتھ پیش آئے ہوتے تو تم کیا کرتی؟ ضحیٰ کے آنسو اور آنسوؤں میں ڈوبے الفاظ اس پر گزرنے والی قیامت کا دکھ عیاں کر رہے تھے۔ غیرت مند شوہر سے محبت کرنے والی اور اولاد پر جان نثار کرنے والی ماں یہی کرتی جو تم نے کیا ہے۔ تمہارے آنسو تمہاری بے گناہی ثابت کر رہے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی یقین نہ آتا تھا کہ تم ایسا کر سکتی ہو، مگر یقین اب بھی نہیں آیا کہ وقاص بھیا ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کے شیطانی کرتوتوں پر یقین نہیں آتا؟ وہ پھر دکھ سے بولی اور پھر دیوانے سے انداز میں اعتصام کی طرف بڑھی۔ یہ میرا بچہ ہی ہے نا اعتصام؟ ممتا کا کرب اس کے لہجے میں گھٹ آیا تھا۔ ہاں یہ تمہارا ہی بیٹا ہے ضحیٰ، صالحہ نے بتایا۔ اس بچے کی قسم ہے صالحہ، میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اگر ذرا بھی جھوٹ ہو تو ابھی اور اسی وقت مجھے موت آ جائے۔ میں تمہارے پاس صرف اسی لیے آئی ہوں کہ تم تو میری سہیلی ہو، میرے دکھ کے بارے میں جان لو اور مجھے مجرم نہ سمجھو۔ پھر میرا بیٹا بھی تمہارے پاس ہے، اس کی ممتا مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میں اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ ضحیٰ کی ممتا تڑپ کر چیخی تو صالحہ نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا ضحیٰ؟ وقاص بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں کیا مل گیا؟ تمہارا گھر اور دل برباد کر کے وہ ایسا کام بھی کر سکتے ہیں؟ میں سوچ نہ سکتی تھی، مگر تم نے جو کچھ بتایا اور جو قسم کھائی وہ تمہاری بے گناہی کو ثابت کر رہی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا۔ تمہیں بہت کچھ کہہ دیا۔ وقاص بھیا کے اس گھناؤنے فعل کی انہیں ضرور سزا ملے گی، خدا انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان کی وجہ سے میرے پیارے راسخ بھیا صدمے اور گہرے دکھ کا شکار اس طرح ہوئے کہ پھر زندگی انہیں واپس نہ لا سکی۔
وہ ہم سب کو چھوڑ کر تمہارے دکھ کو گلے سے لگا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صالحہ نے رو رو کر بتایا تو ضحیٰ یہ خبر پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ان کی نظروں میں مجرم اور گنہگار ہی رہی۔ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع نہ مل سکا، اب وہ ساری زندگی مجرم ہی رہے گی۔ تقدیر کا یہ انصاف اور وار اسے توڑ پھوڑ گیا۔ وہ اتنی مدت کے بعد صالحہ سے ملی اور پھر اعتصام کو گلے لگا کر خوب روئی۔ اب بتاؤ ضحیٰ، میں وقاص بھیا کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ امی کو ان کی حرکات کے بارے میں بتاؤں؟ صالحہ بولی، نہیں صالحہ، مجھے یقین ہے خدا خود میرے صبر سے انصاف کرے گا، اسے ان کے جرم کی سزا ضرور ملے گی اور ایسی عبرت ناک کہ ساری دنیا اس پر ہنسے گی۔ میں بیٹے کی خاطر خاموش ہوں، تم بھی خاموش رہو ورنہ میرے بیٹے کو وہ مار ڈالے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخی، ضحیٰ تم کیسی بات سوچتی ہو؟ زندگی موت انسان کے ہاتھ میں تو نہیں۔ صالحہ اس کے خوف پر الجھ کر بولی، مگر وہ کچھ کر بھی سکتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی عزت کو بری نیت سے دیکھ سکتا ہے تو میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کرے گا، اس سے کچھ بری نہیں۔ صالحہ، میں ایک مرتبہ اس کے ہاتھوں برباد ہو چکی ہوں، اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بیٹے کی جدائی صدمہ اپنے دل اور ممتا پر پتھر رکھ کر تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس سے ہوا کا کوئی ناخوشگوار گرم جھونکا بھی چھو کر گزرے، یہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ بہت اچھا کیا، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں ہو، کس کے پاس ہو، کیا کر رہی ہو، یہاں سے بچھڑ کر کہاں گئی؟ تم میرے پاس ہی آ جاؤ ضحیٰ۔ صالحہ نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے، میری زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، تم میری خاطر کیوں اپنی خوشگوار زندگی میں کوئی زہر گھولو گی؟ میں جہاں ہوں مجھے رہنے دو۔ مگر تم کہاں ہو، کوئی اتا پتا؟ صالحہ اصرار کرنے لگی، ماموں میرے بھائی کو لے کر پہلے ہی جا چکے تھے، اب ان کے پاس جانے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہاں سے صرف تھوڑی سی وہ رقم لی تھی جو راسخ مجھے جاتے ہوئے دے گئے تھے۔ میرے پاس اس وقت ایک انگوٹھی اور لاکٹ تھا۔ میں صبح سویرے ہی زندگی کو داؤ پر لگا کر چل نکلی۔ ان کا ایڈریس میرے پاس تھا، میں ان کے پاس پہنچ ہی گئی اور اپنی طرح صرف اعتصام کی خاطر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا کہ ان کا کوئی قدم میرے اعتصام کی زندگی برباد نہ کر دے۔ مجھے صرف وقت کی کروٹ اور خدا کے انصاف کا انتظار ہے۔ کچھ عرصہ وہاں کاروبار کرنے کے بعد ماموں اور بھائی دوبارہ اسی شہر میں آ گئے، وہاں ان کا کاروبار جم نہ سکا۔ اب میں پھر اس شہر بے درد میں ہوں، مگر اپنے بیٹے سے دور۔ کئی آہیں پھر اس کے لبوں سے آزاد ہو گئیں۔ تم اعتصام سے ملنے کے لیے آ جایا کرو ضحیٰ، صالحہ بولی، اسے اس کی ممتا کا دکھ رلا رہا تھا۔ نہیں ضحیٰ، اس طرح بار بار میری ممتا کے ٹکڑے ہوں گے اور مجھے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنا پڑے گا، اور پھر اگر اس طرح چھپ کر اعتصام سے ملتی رہی تو اس پر کچھ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ میں بار بار نہیں مر سکتی، ابھی تو صبر کر لیا ہے، بار بار دیکھوں گی تو صبر کہاں سے لاؤں گی؟ تم بھی اسے میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، تمہیں اس کی قسم ہے۔ میں آج پہلی اور آخری بار اسے دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ ایک اچھا انسان بنے۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں میں بے تحاشا محبت اور عقیدت سے بھری ممتا سمیٹ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر چلی گئی۔ جانے کہاں، کچھ بتا کر نہ گئی کہ اس شہر بے درد میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کتنے عرصے کا بندواس تھا اس کا، کب واپس لوٹے گی۔ سب کچھ یاد کر کے صالحہ کے اندر دکھ اترتے چلے گئے۔ یہ حقیقت کس قدر تلخ تھی، یہ سچائیاں کتنی زہر آلود، اور اس پر ضبط کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے جانے کے بعد صالحہ سب کچھ دل میں دفن کرتی، سوچتی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ معصوم اعتصام حیران نگاہوں سے اسے اور اس جانے والی عورت کو دیکھتا رہا جو اسے بے تحاشا پیار کر رہی تھی، اور اس کے آنسو اب بھی اس کے ہاتھوں پر جمع تھے۔ صالحہ کو ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی، مگر ضحیٰ سے دور رہنے کا وعدہ لے چکی تھی، اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے اسے اپنے آپ پر بہت ضبط کرنا پڑا۔ وقاص کو دیکھ کر اس کے دل میں نفرتوں کا زہر بھر جاتا اور وہ منہ موڑ لیتی۔
یہ اچھا ہوا تھا کہ زحا اس سے مل گئی تھی اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ حقیقت تو معلوم ہو گئی تھی، ورنہ عمر بھر زحا کو ہی مجرم سمجھتی رہتی۔ مگر کاش زحا نے اپنے بیٹے کی زندگی کی خاطر اس سے خاموش رہنے کا وعدہ نہ لیا ہوتا۔ اتنے بڑے راز کی حفاظت کرنا بھی ایک اہم کام تھا، اور زحا اسے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ اب احتسام اس سے پوچھ رہا تھا، طلب کر رہا تھا، مگر وہ اسے اس کی ماں کی اجازت کے بغیر سب کچھ جانتے ہوئے بھی بتانے کی مجاز نہ تھی۔ وہ بھی تو ایک امتحان سے گزر رہا تھا۔ زندگی کے سوال اتنے مشکل تھے، وہ ان کا جواب کہاں سے لاتی؟ اگر وہ احتسام کو سب کچھ بتا دیتی تو اس گھر میں قیامت آ جاتی۔ احتسام یقیناً وقاص کو قتل کر دیتا اور خود پھانسی چڑھ جاتا۔ وہ کیوں وقاص کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ کر مجرم بنے؟ تقدیر خود اسے سزا دے گی۔ لگتا تھا اب اس کام کا وقت آ چکا ہے، ورنہ احتسام یہ غصے میں پاگل ہو کر اس سے سب کچھ پوچھنے کے لیے نہ آتا۔ امی، آپ کیا سوچنے لگی ہیں؟ پریشان بھی ہیں؟ احتسام کو کیوں نہیں بتا دیتی؟ سدرت آگے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ بیٹی، بعض باتیں انکہی ہی رہنے کے لیے ہوتی ہیں، وقت آنے پر خود پردہ اٹھاتی ہے۔ مگر یوں تو احتسام مزید الجھ جائے گا، وہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، ٹوٹا بکھرا شخص ہے، اسے ہماری ہمدردی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ سدرت بولی، مگر بیٹی جو کچھ مجھے معلوم تھا میں اسے بتا چکی ہوں، بس اب تم سو جاؤ، دیکھو اب صبح ہونے والی ہے، انہوں نے تھک کر کہا اور پھر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی مگر پتہ ہی نہ چلا۔ احتسام جانے کیا سوچ رہا ہوگا؟ سدرت کی سوچیں احتسام کے گرد گھوم رہی تھیں، اور احتسام اپنے کمرے کی کرب آمیز تنہائیوں کا زہر اپنے اندر اتارتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ صالحہ پھپھو نے سب کچھ بتا کر بہت کچھ چھپا لیا تھا، اور الجھن کا آخری سرا کس کے پاس ہے؟ مجھے تلاش کرنا ہوگا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنی صالحہ پھپھو کی گود میں اس رشتے سے ناآشنا تھا۔ راسخ کے انتقال کے بعد وقاص کی شادی فائزہ کے ساتھ ہو گئی، اور فائزہ نے گھر میں آتے ہی پہلے احتسام کو اپنی نفرت کا شکار بنایا۔ وہ ڈائن اور حرافہ پہلے میرے ارمانوں کی قاتل بنی، میری زندگی میں زہر گھولا، اور اب اس سانپ کو یہاں چھوڑ گئی ہے۔ وہ اسے جہاں نظر آتا اسے بری طرح دھتکار دیتی تھی۔ اس دن صالحہ گھر پر نہیں تھی، اماں بھی سو رہی تھیں۔ احتسام جانے کب اور کیسے فائزہ کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ فائزہ باتھ روم میں تھی، اور جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو دیکھا احتسام مزے سے اس کے بستر کو گیلا کر کے نیچے اتر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر کمرے سے بھاگنے لگا تو فائزہ نے جلدی سے اسے بازو سے سختی سے پکڑ لیا۔ کمینے، حرافہ کی اولاد! تو میرے کمرے میں کس طرح گھس آیا؟ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ ماں تو بھاگ گئی اور باپ مر گیا، مصیبت ہمارے لیے چھوڑ گئے دونوں۔ وہ اسے پٹک کر بوا جی کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہو گیا چھوٹی بی بی؟ بوا جی کچن سے بھاگی آئیں۔ احتسام بری طرح رو رہا تھا اور فائزہ اسے پیٹ رہی تھی۔ اب اگر تو میرے کمرے میں آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بوا جی نے لپک کر اس معصوم کو سینے سے لگایا۔ معصوم بچہ ہے بی بی؟ معصوم؟ جیسے اس کی ماں معصوم ویسے یہ معصوم، وہ نفرت سے بولی۔ احتسام بوا کی گود میں ہچکیاں لینے لگا۔ جا کر میرے بیڈ کی چادر بدلو، اس حرام زادے نے میری نئی چادر گندی کر دی ہے۔ بی بی، ذرا سنبھل کر، اس کے باپ کو گالی کیوں دیتی ہو؟ بوا جی، اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں، اور ورنہ ابھی گھر سے نکلوا دوں گی۔ وہ اس سے بھی بدتمیزی سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بوا جی نے احتسام کو سینے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگیں۔ تیری ماں کے گناہ کی سزا تجھے مل رہی ہے بیٹے۔ کچھ ہی دیر کے بعد صالحہ آ گئی۔ احتسام نے اسے دیکھا تو اپنی باہیں پھیلا دیں۔ کیا ہو گیا بوا جی، یہ کیوں رو رہا ہے اس طرح؟ صالحہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹی بی بی کے کمرے میں چلا گیا تھا، ان کی چادر گندی کر دی، انہوں نے اسے خوب مارا ہے، اور کہتی ہیں آئندہ یہ ان کے کمرے میں گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گی۔ بوا جی روتے ہوئے بتا رہی تھیں، ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنے بچے ہوں گے تو کوئی ان پر ہاتھ اٹھائے گا، تب میں ان سے پوچھوں گی۔ صالحہ غصے اور نفرت سے بولی۔
وہ اس کے ماں باپ کو بھی بہت برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ کہنے دو بوا، وہ کہہ سکتی ہیں، انہیں اختیار ہے۔ کاش اس کی ماں اس پر یہ ظلم نہ کرتی۔ صالحہ نے اعتصام کو کندھے سے لگایا۔ روتے روتے وہ سو گیا تھا۔ من ماں باپ کے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ صالحہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ خدایا تو ہی اس کی حفاظت کرنا۔ بوا جی کے دل سے اعتصام کے لیے دعائیں نکل گئیں۔ صالحہ اب اسے کسی لمحے تنہا نہ چھوڑتی تھی، اپنے ساتھ رکھتی، کہیں جاتی بھی تو ساتھ لے کر جاتی۔ جانتی تھی فائزہ اسے بہت برا سمجھتی ہے اور امی بھلا کہاں تک اس کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہیں۔ ضحیٰ کے اس انتہائی اقدام اور راسخ کی موت نے انہیں پتھر بنا دیا تھا۔ ضحیٰ سے نفرت کے اظہار میں وہ اس معصوم کو بھی پیار نہ کرتی تھیں۔ صرف ایک صالحہ اور بوا تھیں جو اس کے لیے محبت کا دامن پھیلائے ہوئے تھیں۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وقاص کو خدا نے تینوں بیٹیاں ہی دی تھیں، سب سے بڑی سارہ، پھر تانیہ، پھر عالیہ۔ 2 بیٹے پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گئے تھے۔ سارہ جب اعتصام کے ساتھ کھیلتی تو فائزہ اسے اٹھا کر لے جاتی اور اعتصام کے چہرے پر اس کا ہاتھ اپنے نشان چھوڑ جاتا۔ اپنے منحوس وجود کو لے کر کہیں دفع ہو جاؤ، خبردار آئندہ میری بچی پر اپنا منحوس اور گندا سایہ ڈالا۔ وہ اسے دھتکار دیتی اور وہ سوچتا رہ جاتا، میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں؟ دادی اماں تو کہتی ہیں میں ان کے سب سے بڑے بیٹے کا بیٹا ہوں، پھر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیل سکتا؟ بچپن سے ہی تلخ تجربات اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ یہ بات بات پر ٹوکے جانا، طعنہ زنی، نفرتوں کا برملا اظہار، اس کی ماں پر طنز، سمجھ نہ پاتا مگر الجھ ضرور جاتا۔ سبھی ایک دن اس نے اپنی صالحہ پھپھو سے پوچھ لیا، پھپھو میری امی گندی عورت تھیں، بھاگ گئی تھیں کسی کے ساتھ؟ صالحہ نے اس کی معصوم زبان سے سنا تو حیران رہ گئی۔ کیسے نہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی، ہر وقت تو گھر میں اس کے حوالے سے ایسی باتیں کی جاتی تھیں، بات بات پر اسے احساس دلایا جاتا کہ وہ کون ہے۔ کس نے تمہیں بتایا اور تم نے کیسے یقین کر لیا؟ میں ہوں ماں، میں تمہاری ماں ہوں۔ صالحہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ میری امی نہیں ہیں۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، میری امی آپ ہیں، مگر وہ فائزہ چچی، راحیلہ چچی کو بتا رہی تھیں۔ میں سارہ کو بلانے ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے اسی طرح ڈانٹ کر بھگا دیا۔ پھر میں نے پردے کے پیچھے سے ہو کر سنا، وہ کہہ رہی تھیں کہ اس کی امی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ بتائیں نا پھپھو، امی کس کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے بتائیں، میں انہیں جا کر لے آؤں گا۔ اس کے معصوم لہجے میں معصوم سوچ بول رہی تھی۔ صالحہ تڑپ کر رو دی، نہیں بیٹا، کسی کی بات پر یقین نہ کرنا، میں تمہاری امی ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اچھا، اس نے کہا، مگر اس کا لہجہ کمزور تھا، پر اعتماد تھا۔ ضحیٰ، تو نے ہمیں عمر بھر کے لیے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میں اسے کس کس سے بچاؤں گی؟ صالحہ کے آنسو اب اس کے دل میں گر رہے تھے۔ اس نے چند ماہ کے معصوم بچے کو اپنی گود کی شفقت محبت دے کر پروان چڑھایا تھا۔ اب وہ 5 سال کا ہو چکا تھا، اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپس آ کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ اب گھر والوں کا رویہ دیکھ کر وہ اپنے کام میں لگا رہتا، دادی کے پاس بھی زیادہ نہ جاتا، صرف بوا جی کے پاس ہی رہتا۔ چچا اس سے دور بھاگتے، خاص طور پر وقاص چچا تو جیسے اس کے دشمن تھے، وہ تو اسے یوں دیکھتے جیسے کھا جائیں گے۔ جیسے جیسے صالحہ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، صالحہ کی گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اعتصام کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا، اسے پیار سے نہیں دیکھتا۔ یہ بچہ تو بگڑ جائے گا، سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اور جب گھر میں اس کی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے، اعتصام حیران رہ گیا۔ سب نے اسے بتایا کہ اس کی صالح پھپھو کی شادی ہو رہی ہے۔ آپ تو کہتی تھیں کہ آپ میری ماں ہیں، آپ بھی مجھے چھوڑ جائیں گی؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر درد بھرے انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ صالحہ کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تیری ماں تو نہیں، مگر ماں بن کر پالا ہے۔ تو مجھے بہت پیارا ہے بیٹے، صالحہ نے اپنے آنسو چھپا کر کہا۔ آپ چلی جائیں گی پھپھو تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہ کہنا۔ تو پھر آپ مجھے ساتھ لے جائیں، میں آپ کے بغیر یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ مچلنے لگا، رونے لگا۔
احتسام، صالحہ نے اسے سنبھالا۔ اگر آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گی تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ وہ چیختا ہوا باہر نکلا تو آگے وقاص چچا ٹکرا گئے۔ ہاں ہاں، جس طرح تیری ماں بھاگ گئی تھی اسی طرح تو بھی بھاگ جا، اپنی ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گا۔ انہوں نے ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا تو احتسام نے خونخوار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آنکھیں نکال کر کیا دیکھ رہا ہے؟ چل جا یہاں سے، دفع ہو۔ وقاص نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور خود صالحہ کے کمرے کی طرف آ گئے۔ تم نے اس کمزاد کو بہت زیادہ سر چڑھا لیا ہے صالحہ، اسے سکھاؤ کہ یہاں اس نے تمہارے بعد کیسے رہنا ہے۔ وہ بولے، یہ کمزاد نہیں ہے بھیا، آپ کے بھائی کا خون ہے۔ وہ نفرت سے انہیں دیکھ کر بولی، کیا معلوم؟ وہ بڑی بے حیائی سے بولے، بھیا ایسی بات کر کے اپنا وقار نہ گرائیں۔ وہ دکھ سے بولی، تمہیں بہت ہمدردی ہے نا اس سے، تو اس کا کہیں انتظام کر کے جانا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے۔ اتنے سنگ دل نہ بنے بھیا، خدا کا خوف کریں۔ تمہارے دل میں اس کا درد ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہوئے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنی ماں سے التجا کی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے، اسے اجازت دے دیں۔ بیٹی، میں تجھے کیسے اس کی اجازت دے دوں؟ وہ پرایا گھر ہے، کیسے کوئی دوسرا شخص اسے قبول کرے گا؟ وہ بولی، میں ان کی منت سماجت کر لوں گی۔ امی، آپ احتسام کو میرے ساتھ جانے دیں۔ بیٹی، تیرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، رہنے دے اسے یہیں، پل ہی جائے گا۔ انہوں نے کہا، نہیں امی، وہ یہاں مر جائے گا، سب اس کے دشمن ہیں، آپ تو اس کے لیے اپنے دل میں رحم پیدا کریں، آخر وہ آپ کے بڑے مرحوم بیٹے کی اولاد ہے۔ صالحہ رو دی، مجھے اس کا دکھ اور درد ہے بیٹی، مگر کیا کروں؟ وقاص اور وقار کو برا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، کیسے بے حس ہیں سب؟ وہ دکھ اور نفرت سے بولی، میرا تو خود دل نہیں چاہتا کہ اس نفرت بھرے ماحول میں پرورش پائے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ باپ بھی ہوتا تو گزارا ہو جاتا، اسے تیرے ساتھ کیسے بھیجوں؟ کیا سوچے گا تیرا شوہر؟ کسی مرد میں اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی اولاد کو برداشت کرے۔ وہ بولی، مگر میں جاوید کو راضی کر لوں گی امی، احتسام کو کیسے چھوڑوں؟ وہ رو رہی تھی اور امی سے اس کی تڑپ دیکھی نہ جا رہی تھی۔ سوچ لو تمہاری زندگی متاثر نہ ہو۔ انہوں نے رضامندی دے دی، پھر وہ ضد کر کے اسے ساتھ ہی لے آئی۔ امی نے جاوید سے بات طے کر لی تھی، اگر احتسام ہماری زندگی پر براہ راست اثر انداز نہ ہو تو ٹھیک ہے، صالحہ اسے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ جاوید نے احتراماً کہا۔ امی خوش ہو گئیں، خدا تمہیں تمہاری اس نیکی کا اجر دے بیٹا، بن ماں باپ کا بچہ ہے، صالحہ نے ہی پرورش کی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بے ضرر سا بچہ ہے، سادہ زندگی ہے اس کی، اس کے سارے اخراجات میں صالحہ کو دے دیا کروں گی، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے آنٹی۔ وہ مسکرا دیے، اتنی آسانی سے احتسام کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ جاوید نے کوئی اعتراض نہ کیا، صالحہ خوش ہو گئی تھی۔ جاوید کی محبت اپنے دل میں محسوس ہونے لگی تھی، جسے اس کے بھائیوں نے ٹھکرا دیا تھا، اسے ایک اجنبی شخص بنا دینے پر تیار تھا۔ صالحہ، میں نے اس بچے پر اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ تم اس سے اور یہ تم سے اٹیچ ہے، مگر دیکھو اس بات کا خیال رہے کہ تمہارا اپنا گھر، مصروفیات ہیں اور ذمہ داریاں اس کی موجودگی سے متاثر نہ ہوں۔ میں ہر کام وقت پر کرنے کا عادی ہوں، میں گھر میں آ جاؤں تو تمہیں میرا خیال رکھنا ہوگا، میرے ساتھ تم اپنی محبت نہیں بانٹ سکتی۔ جاوید نے بھی شرط لگائی تھی، مگر یہ شرط اتنی کڑی نہ تھی، یہ سزا نہ تھی، ان کا اپنا ایک اصول تھا۔ صالحہ نے احتسام کو اس گھر میں رہنے کے آداب سکھا دیے، صبح اس کے اسکول کی وین جلدی آ جاتی تھی، یوں اس کی صبح کی مصروفیات متاثر نہ ہوئی تھیں۔ جب تک احتسام اسکول جانے کی تیاری کر چکا ہوتا، وہ بیدار ہوتے تھے اور پھر صالحہ انہیں آفس بھیجنے کی تیاری کراتی۔ شام کو ان کے آفس سے آنے سے پہلے وہ احتسام کو ہوم ورک کروا کر سلا دیتی اور شام کو وہ اٹھ کر خود ہی لان کے کونے میں کھیلنے لگتا۔ صالحہ کو قربانی تو دینا پڑی تھی، مگر احتسام کی خاطر اسے سب کچھ گوارا تھا۔ احتسام بھی رفتہ رفتہ اس ماحول کا عادی ہو گیا، اس عمر میں سمجھدار ہو گیا تھا،
اس کی زندگی کی بنیادیں ہی اس بات پر تھیں۔ اس نے کبھی صالحہ کو تنگ نہ کیا، نہ اس سے فرمائش کہ صالحہ جو لا کر دے دیتی وہ لے لیتا، مگر خود کبھی کچھ نہ مانگتا۔ وہ اب مطمئن تھی مگر خوش نہ تھی۔ جو اعتصام کا حق تھا اسے نہ مل رہا تھا۔ جاوید نے صرف اپنے گھر میں اسے جگہ دی تھی، باپ کا پیار بھلا وہ کس طرح اسے دے سکتے تھے؟ صالحہ ان کی موجودگی میں اس کا کوئی کام کرنے لگتی تو وہ اسے آواز دے کر بلا لیتے، جائیے پھپھو آپ کے شوہر بلا رہے ہیں، اب آپ میرے کام نہ کیا کریں، میں خود کر لوں گا۔ وہ مسکرا کر اس سے کہتا۔ وقت کے دیے ہوئے زخموں نے اسے ذہنی طور پر کتنا بڑا بنا دیا تھا۔ ہر بات کو شدت سے سوچتا اور محسوس کرتا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اپنے سارے کام خود کر لیتا۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہ رکھتا تھا۔ جانتا تھا کہ انکل خفا ہوں گے۔ ایک دن وہ ملازمہ کو اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دیکھ کر آیا تو جاوید انکل آ گئے۔ کیوں میاں اپنے کپڑے خود استری نہیں کر سکتے ہو؟ ہاتھ جلا لے گا اپنا، ملازمہ بولی۔ تم اس کی حمایت زیادہ نہ کرو، یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے اس کو رکھ لیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب اس کے کاموں میں لگ جاؤ، اسے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں بولے تو اعتصام نے ملازمہ سے کپڑے واپس لے لیے اور کمرے میں چلا گیا۔ پھر اس نے اپنا ہر کام خود کرنا شروع کر دیا۔ ہوم ورک بھی خود ہی کرنے لگا، کپڑے بھی دھو لیتا اور استری بھی کر لیتا۔ کھانے کے لیے صالحہ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، ملازمہ سے لے کر کچن میں بیٹھ کر ہی کھا لیتا تھا۔ صالحہ کو دکھ ہوتا تھا، اب وہ بھی جی بھر کر اسے پیار نہ کر سکتی تھی۔ وہ پھپھو جس نے اسے ماں بن کر پالا، اس کے ناز اٹھائے، اب وہ بات نہ رہی تھی۔ ماں سے لاڈ کرنے کے سارے خواب تو اس کی آنکھوں میں ہی دفن ہو گئے تھے۔ صالحہ اداس ہو جاتی مگر وہ مسکرا دیتا درد کے ساتھ۔ پھپھو آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، میں خوش ہوں۔ تم خوش ہو اعتصام، کہیں میں نے تمہیں ساتھ لا کر تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی۔ نہیں پھپھو آپ فکر نہ کریں، اب میں ہر حال میں خوش رہتا ہوں۔ وہ ہنس دیتا اور صالحہ کو یوں لگتا جیسے وہ اپنے بے مصرف وجود کا خود ہی مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر سدرت اس کی دنیا میں آئی تو اس کی زندگی اور دنیا اچانک بدل گئی۔ سدرت کے ننھے منھے کام اسے مصروف رکھنے لگے۔ وہ پہلے ہی اعتصام سے لاپرواہ ہو گئی تھی، اب سدرت کے آ جانے سے اس کی محبت بھی تقسیم ہو گئی۔ اعتصام سدرت کو پیار بہت کرتا تھا، اسے یہ ننھی منھی سی گڑیا اچھی لگتی تھی، مگر کبھی کبھی اس پر غصہ بھی آتا۔ اس نے آ کر اس کی ماں جیسی پھپھو کی محبت چھین لی تھی۔ اب وہ اس کی نہیں سدرت کی ماں تھی اور سدرت کو اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ یہ وقت کا تقاضا تھا اور وقت کا دیا ہوا زخم بھی، جیسے اعتصام نے ہر حال میں قبول کرنا تھا۔ اس شام وہ کمرے میں سدرت کی کوٹ کے پاس کھڑا اس سے کھیل رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ پاؤں خوشی سے مار رہی تھی۔ میری پیاری گڑیا رانی، اعتصام پیار سے اسے پکار رہا تھا۔ اسی لمحے جاوید اندر آ گئے۔ اعتصام نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سدرت کا کھلونا اس کی کوٹ میں رکھ دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں سختی اور نگاہ میں بیزاری تھی۔ میں گڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ ان کی نگاہوں کا انداز دیکھ کر گھبرا گیا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے؟ میرے کمرے میں مت آیا کرو، انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ جی اچھا۔ اسی لمحے صالحہ سدرت کے دودھ کا فیڈر لے کر اندر آئیں۔ کیا ہو گیا؟ اس نے اعتصام کے چہرے پر نگاہ دوڑائی، جس پر کئی تاریک سائے لہرا رہے تھے۔ سن لو صالحہ، یہ آئندہ میری بیٹی کے پاس نظر نہ آئے، انہوں نے کہا تو صالحہ کو ان کا لہجہ اجنبی سا لگا۔ جاوید، میں نے آپ کی رضامندی سے اسے یہاں رکھا ہے، صالحہ آہستہ سے بولی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے۔ جب اسے تمہارے بھائی قبول نہ کر سکے کہ اس کا سایہ ان کے بچوں پر نہ پڑے تو میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میری بیٹی کے ساتھ رہے؟ جاوید کے لہجے میں خود غرض باپ کی محبت بول رہی تھی۔ صالحہ کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس نے اعتصام کی طرف چور نگاہوں سے دیکھا، اس سے نگاہ ملانے کی ہمت کہاں تھی؟ اعتصام کی نگاہوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔
صالحہ جاوید سے کچھ نہ کہہ سکی، کوئی شکوہ نہ کر سکی، اپنی ازدواجی زندگی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ جب اعتصام کو اس کے سگے چچاؤں نے قبول نہیں کیا تو پھر ایک غیر اور اجنبی شخص کیسے مان لیتا؟ سدرت کو سلا کر وہ باہر آئی تو دیکھا اعتصام برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا، جانے کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے یہاں لا کر شاید غلطی کی ہے، اس طرح اس کی نگاہوں میں میرا امیج بھی خراب ہو گیا ہے اور سدرت کے لیے خواہ مخواہ کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ وہ سوچتی ہوئی قریب آ گئی۔ اعتصام بیٹا، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ اعتصام نے پلٹ کر دیکھا، آنسو بھری بے بس سی نگاہیں، صالح کا دل اس کی بے بسی پر رونے لگا۔ پھپھو، میں سوچ رہا ہوں واپس دادی کے پاس چلا جاؤں۔ اب جاوید انکل میری وجہ سے آپ سے جھگڑا کرنے لگے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی خراب ہو۔ میں چلا جاؤں گا۔ اتنا بڑا دکھ اپنے لہجے میں سنبھال کر وہ کہہ رہا تھا۔ وقت نے اسے عمر سے بڑا کر دیا تھا۔ میں تمہیں لے جاؤں گی، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ پھر جب وہ واپس چھوڑنے کے لیے امی کے گھر آئی تو وقاص اور وقار بھائی اس پر بہت ہنسے تھے۔ بڑے ذوق کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں۔ سر جھکا کر واپس لا رہی ہو، کوئی کسی دوسرے کی اولاد کو قبول نہیں کرتا، اسے یہیں رہنے دو، سیکھ جائے گا سب کچھ، وقاص بھیا نے کہا۔ کیسی نفرت تھی ان کے لہجے میں۔ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا صالحہ، ایسا مت کر۔ امی کا دل تڑپ اٹھا۔ اب جاوید بھی باپ بن کر سوچنے لگے ہیں، صرف اپنی اولاد کا باپ۔ آج ثابت ہو گیا کہ مرد کے لیے صرف اپنی اولاد ہی پیار کے قابل ہوتی ہے۔ پہلے اس کی مثال میرے بھائی تھے، اب عملاً سب کچھ سامنے آ گیا تو میں ہار گئی ہوں۔ وہ رو دی۔ آپ میری فکر نہ کریں پھپھو، اب میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ بوا جی، اب آپ کے اور امی کے حوالے کر رہی ہوں اسے، اس کا خیال رکھنا اب آپ کا فرض ہے، صالحہ نے بوا کو بلا کر کہا۔ تم فکر نہ کرو بیٹی، میں اس پر اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گی۔ بوا جی نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ایسا محبت بھرا ہاتھ میرے کسی اپنے کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ وہ اندر ہی اندر دکھ سے رونے لگا۔ میرے دکھوں کو سمیٹنے والی، مجھے گلے لگانے والی میری پیاری ماں تو کہاں ہے؟ اس کے اندر سے درد بھری آواز ابھری تھی اور دل کے ویران صحرا میں ان صحراؤں کی بازگشت گونجتی رہی۔ اپنوں کی ٹھوکروں، لمحہ لمحہ طنز اور طعنہ زنی میں پل کر جوان ہوا تو ایک اکڑ تلخ مزاج اور زہریلا انسان بن چکا تھا، جس کے اندر اپنوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جنہوں نے اسے ہر قدم پر یہ احساس دلایا تھا کہ اس کی ماں بھاگ گئی تھی اس کے باپ کو چھوڑ کر۔ اگر اس کے اپنے اس پر محبت کی ایک نگاہ ڈال بھی دیتے تو شاید اس تلخ حقیقت پر یقین کر لیتا، مگر اس کی ہر ٹھوکر اور نفرت بھری نگاہ اس کے یقین کو پھر شک میں بدل دیتی تھی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ اور سلوک ایسا ہے جیسے میں کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لایا گیا ہوں، لاوارث ہوں۔ انہوں نے میری ماں پر بھی ظلم کیے ہوں گے، کیونکہ میری ماں غریب عورت تھی اور میرے باپ نے اس سے پسند کی شادی کی تھی جس پر کوئی خوش نہ تھا۔ وہ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بھاگی ہوگی، مگر کیوں؟ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ان ظالموں کے رحم و کرم پر ایسی کیا مجبوری تھی اسے؟ اس سوچ پر آ کر وہ ہار جاتا تھا، مگر اب ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وقاص چچا نے اپنے آمرانہ رویے کی انتہا کر دی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ وحشت سی لیے پھپھو صالحہ کے پاس گیا۔ اس کی ماں کیوں بھاگی تھی؟ اس کا جواب سامنے تھا، مگر مبہم، غیر واضح، تشنہ سا۔ وہ کون تھا آخر؟ تلخ سوچیں پھر اس کے دل اور ذہن کو زہر آلود کر گئیں۔ صرف اپنے آنسوؤں پر اختیار تھا، جسے ماں کی بے رحم یادیں وہ بے دردی سے بہا رہا تھا۔ رات بھر وہ جلتا رہا، صبح اس سے اٹھا ہی نہ گیا۔ سب ناشتہ کر کے آفس اور کالج چلے گئے، مگر وہ نہ اٹھا تو بوا جی کو تشویش ہونے لگی۔ انہوں نے کئی بار جا کر دیکھا مگر وہ بیدار ہی نہ ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ تھک ہار کر اسے جگانے کے لیے آ گئیں۔ بیٹا، دیکھو تو کیا وقت ہو گیا ہے، آج تم نے دفتر نہیں جانا تھا؟ انہوں نے اسے ہاتھ لگایا تو ان کا ہاتھ اس کے وجود کی تپش سے جلنے لگا۔ ارے، تجھے تو بہت تیز بخار ہے، وہ تڑپ سی گئیں۔
منع بھی کرتی ہوں کہ آرام کر لیا کر، راتوں کو مت جاگا کر، اور پھر کل تو بارش میں بھیگ کر بھی آیا تھا، ٹھنڈ لگ گئی نا، وہ آہستہ سے بڑبڑائیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا بوا جی، بہت ڈھیٹ ہوں، سخت جان ہوں۔ وہ آنکھیں کھول کر مسکرا دیا۔ سرخ سرخ آنکھوں میں رت جگے تھے اور بخار کی شدت۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ یہ اس کے اندر کا بخار ہے جو ماں کے لمس سے بھاگ جائے گا، مگر ماں کا محبت بھرا لمس وہ کہاں سے لائے؟ وہ اٹھ کر بیٹھا اور سگریٹ سلگا لی۔ بوا جی، سب مل کر میرے مرنے کی دعائیں بھی مانگیں گے نا تو بھی نہیں مروں گا۔ وہ مسکرا دیا اور پھر ایک گہرا کش لے کر دھواں چھوڑ دیا۔ میں تمہارے لیے گرم گرم چائے لے کر آتی ہوں اور پھر ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، بوا جی نے کہا۔ بوا جی، میں کسی بڑے باپ کی اولاد نہیں کہ مجھے دیکھنے کے لیے ڈاکٹر گھر پر آئے گا، میں خود ہی چلا جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو بڑے باپ کی ہی اولاد ہے، وہ بولیں۔ مگر ماں، اس کا لہجہ پھر درد بھرا سوال بن گیا۔ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے بیٹا، یہ جواب صرف وقت ہی دے سکے گا، تو نہ الجھا کر۔ وہ پیار سے اس کے بال سنوارنے لگیں۔ کیسے نہ الجھوں بوا جی، جسے اس کی ماں چھوڑ کر چلی جائے، وہ بچہ خود سے بھی نہ الجھے۔ وہ ہنس کر بستر سے اتر آیا۔ تو آرام نہیں کرے گا؟ وہ ناراض ہونے لگیں۔ اب آرام میرے نصیب میں نہیں ہے، آپ میرا ناشتہ یہیں لے آئیں، میں نعمان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ضدی ہے تو بہت، کسی کی بات مانے گا کب؟ وہ عجیبی مسکراتی باہر نکل گئیں۔ تیار ہو کر ناشتہ کر کے وہ پھر نکل گیا۔ احتیاط سے جانا بیٹا۔ بوا جی کی محبت بھری تاکید نے باہر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نعمان اس کا بہت اچھا دوست تھا جسے اپنی زندگی کا ہر دکھ وہ بتا دیتا تھا۔ اس وقت نعمان آفس جا چکا ہوگا، اس کے آفس ہی چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر سوچا اور پھر موٹر سائیکل کا رخ اس کے آفس کی طرف موڑ لیا۔ انتہائی درجے کے لاپرواہ اور خود سر شخص ہو، اپنے آپ کے کیوں دشمن ہو یار؟ اتنے بخار میں بھی تمہیں چین نہیں ہے؟ نعمان نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ اب چین میری زندگی میں نہیں ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ چلو ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، پھر میں تمہیں گھر لے چلوں گا۔ نعمان نے اسے سنبھالا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ آرام؟ وہ ہنسنے لگا تو نعمان نے اسے ڈانٹا۔ اب تم میرے گھر پر بالکل آرام کرو گے، جب تک تمہارا بخار بالکل اتر نہیں جاتا، تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ نعمان اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ وہ گھر اس کا اپنا نہیں تھا، پیئنگ گیسٹ کے طور پر وہ یہاں رہتا تھا، اور جن کے ساتھ رہتا تھا وہ خاتون بہت اچھی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی فیملی کے ساتھ رہتی تھیں اور کالج میں لیکچرار تھیں۔ نعمان کا یہاں اپنا تو کوئی تھا نہیں، صرف اعتصام ہی تھا اس کا مہربان دوست جو اکثر اس کے پاس آ جاتا تھا۔ لنچ کے وقفے میں نعمان اسے ساتھ لے آیا اور اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ ارے تم تو میرے ساتھ یوں ٹریٹ کر رہے ہو جیسے میں سیریس بیمار ہوں، معمولی سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ اگر پرواہ نہ کی جائے تو معمولی درد بھی پرانا زخم بن کر عمر بھر دستک دیتا ہے۔ نعمان اس کے لیے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا۔ واہ، میرے ساتھ رہ کر تم بھی شاعری کرنے لگے ہو۔ احتسام ہنس دیا۔ کچھ تو اثر ہونا ہی تھا تمہارا، اگر میرا اثر تم پر نہ ہوا۔ نعمان نے اسے دوا بھی دی۔ اب کھانا بھی کھلا دو، احتسام بولا۔ کھانا نہیں، صرف سوپ، نعمان نے تاکید سے کہا۔ کون بنائے گا؟ میں ابھی زوہا آنٹی سے کہتا ہوں، وہ بہت اچھی خاتون ہیں، مجھے بیٹوں کی طرح چاہتی ہیں۔ اپنا کوئی بچہ نہیں، ان کے بھائی کے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، بہت بہت نفیس خاتون ہیں، ملو گے تو یاد کرو گے، نعمان نے بتایا۔ زوہا؟ احتسام چونکا، دل کے اندر کہیں شور سا اٹھا۔ یہ نام اجنبی تو نہیں تھا، کہیں سنا ہوا لگتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، پھر الجھ گیا۔ کیوں انہیں تکلیف دیتے ہو؟ ان کے مہمان صرف تم ہو، احتسام بولا۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور وہ بالکل برا نہیں مانیں گی۔ نعمان اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد وہ انہیں ساتھ لے آیا۔ آنٹی، آج آپ کالج نہیں گئیں؟ لاؤنج میں سے نعمان کی آواز اسے آ رہی تھی۔
آج کے دن میں کہیں نہیں جاتی، میرے بیٹے کا جنم دن ہوتا ہے، اس دن میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں۔ آنٹی، آپ نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ وہ انہیں اندر لے آیا تھا۔ بیٹا، سب دکھ بتانے کے تو نہیں ہوتے، آج جانے کیوں میرے منہ سے نکل گیا۔ اندر آ کر دروازے میں وہ ٹھٹک گئی۔ اعتصام کی نگاہ بھی دروازے میں کھڑی اس انتہائی پروقار عورت کی طرف اٹھ گئی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ بے حد مقدس لگ رہی تھیں، چہرے پر پرنور وقار پھیلا ہوا اور آنکھوں میں ایک نامعلوم سا درد۔ اعتصام نے دیکھا تو نگاہ ہٹانے کو دل نہ چاہا۔ یہ میرا دوست اعتصام ہے آنٹی، بخار میں بھی گھر سے چلا آیا ہے، اسی لیے میں نے اسے یہاں روک لیا۔ دراصل گھر پر اس کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے نا، نعمان نے بتایا۔ دل کے اندر کہیں اس نام نے درد جگا دیا تھا۔ اعتصام، یہ نام تو دل کی دھڑکن تھا، رگِ جاں سے لپٹا ہوا، کبھی نہ بھولنے والا، لہو کی ہر بوند میں شامل۔ وہ بے قرار سی ہو کر آگے بڑھیں۔ اکیلے رہتے ہوگے، اسی لیے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ نگاہوں میں اس کے لیے بے پناہ کی درد سمیٹ کر بولیں۔ اکیلا تو نعمان بھی ہے، مگر یہ تنہا نہیں ہے، میں تنہا ہوں، سب کے درمیان بھی تنہا۔ اس کے لبوں سے بھی ان کے سامنے اپنا دکھ پھوٹ نکلا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اگر ہوتی تو میں آج تنہا نہ ہوتا۔ جن بچوں سے ان کی شیروارگی میں ہی مائیں بچھڑ جائیں، وہ بچے دنیا کی موجودگی میں بھی اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ کسی کی ماں بچھڑ جاتی ہے، کسی کا بیٹا، خیر چھوڑو۔ اور سوپ کیسا پسند کرو گے، ویجیٹیبل، چکن؟ وہ پوچھنے لگیں۔ آپ جو بھی بنا دیں، آپ کے ہاتھوں سے میرے لیے بن جائے، وہ بولا اور ان کے چہرے پر اپنی نظریں بے چینی سے دوڑانے لگا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ اور کچھ؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ بھی مسکرائیں۔ آنٹی، کیک میرے لیے لے کر آئیے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج آپ کے بیٹے کا جنم دن ہے، میرے دوست کا بھی، نعمان نے بتایا۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی۔ کسی پرانے زخم نے پھر دستک دی۔ اس کا بھی جنم دن ہے؟ ان کی آنکھوں میں محبتیں لوٹ آئیں۔ وہ اس کے قریب آ گئیں۔ مبارک ہو بیٹا۔ آپ کیوں مجھے مبارکباد دے رہی ہیں آنٹی؟ میں نے بھی سالگرہ منانی ہی نہیں، اسی لیے کہ جسے میری سالگرہ منانی چاہیے تھی، وہ مجھے پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اعتصام کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ تم نے اپنا جنم دن نہیں منایا کہ تمہاری ماں تمہارے پاس نہیں ہے، اور میں بیٹے کا جنم دن تنہا ہی منا لیتی ہوں کہ وہ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ لگتا ہے ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، آپ کو بیٹے کی تلاش ہے اور مجھے ماں کی۔ خدا کرے تمہیں تمہاری ماں مل جائے بیٹا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ فوراً باہر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے لیے گرم گرم سوپ اور نعمان کے لیے کیک لے کر آئیں۔ آنٹی، سوپ کیا تیار کر رکھا تھا؟ نعمان پوچھنے لگا۔ ہاں، آج میں بھی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، اسی لیے بنا لیا تھا، انہوں نے جواب دیا۔ میں بھی یہ کیک ضرور کھاؤں گا۔ اعتصام نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو وہ مسکرا دیں۔ ضرور بیٹا، انہوں نے کہا۔ اعتصام نے کیک کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ کی طرف لے جاتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر کوئی سوچ اس کے ذہن سے الجھ گئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ ٹکڑا آنٹی کے منہ میں دبا دیا۔ بیٹا، نہ صحیح بیٹا سمجھ کر ہی میرے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا کیک کھا لیں، اس نے کہا تو آنٹی نے اس کا مضبوط گرم ہاتھ تھام لیا۔ اعتصام کے ہاتھ پر اس سرد ہاتھ کا لمس ایک تڑپ اور کسک دے گیا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی کچھ دیر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ تم آرام کرو بیٹا، میں ابھی آتی ہوں۔ کسی کمزور جذباتی لمحے پر قابو پانے کے لیے وہ جلدی سے باہر نکل گئیں۔ اعتصام اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا۔ میں آفس واپس جا رہا ہوں، آنٹی کو بتا دیتا ہوں کہ تمہارا خیال رکھیں، نعمان نے جاتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور سگریٹ سلگا کر ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ بعض اجنبی چہرے اپنے سے کیوں لگتے ہیں، پہلی ہی ملاقات میں اتنا بھرپور تاثر چھوڑ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچتے سوچتے اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گیا۔ جانے کب اس کی آنکھ کھلی،
دیکھا تو سامنے کرسی پر آنٹی بیٹھی تھیں، وہ بھی کرسی کی پشت سے سر ٹیک کر کچھ سوچ رہی تھیں۔ اس کی آہٹ پر چونک پڑی۔ ارے آنٹی آپ کب سے یہاں بیٹھی ہیں؟ جب سے تم سو رہے ہو، مگر میں نے سوچا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی لیے میں بیٹھی رہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جانے آپ کے بنائے ہوئے سوپ میں کیا جادو تھا، مجھے نیند آ گئی، بھرپور پرسکون نیند۔ وہ فریش ہو کر بولا، یہ تو دوا کا اثر تھا بیٹے۔ وہ مسکرا دیں۔ دوا کا نہیں، آپ کے سیما ہاتھوں کا، وہ عقیدت سے بولا تو وہ نظر بھر کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر دل میں کچھ ہونے لگا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہتر محسوس کر رہا ہوں، بس ذرا سر میں ہلکا ہلکا درد ہے، اس نے کہا۔ سگریٹ جلانے کے لیے اٹھا، مگر ان کی موجودگی کے خیال سے رکھ دیا۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ نہیں آنٹی، ابھی دوا کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ بولا۔ دوا کی بات اور ہے، سر دبانے سے تمہیں آرام اور سکون ملے گا، انہوں نے کہا۔ اس کی طرف بڑھیں تو اس نے بھی سر ان کی طرف کر دیا۔ اس کے بال خشک اور الجھ رہے تھے۔ تمہارا کوئی خیال نہیں کرتا؟ انہوں نے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ کون خیال کرے گا آنٹی، ماں ہوتی تو پوچھتی نا، وہ بولا۔ کسی نے تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ دوسرے لوگ تو آگ لگانے والی باتیں ہی کرتے ہیں۔ میرے باپ کے بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میری ماں کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اور تمہارے ابو، وہ میری ماں کے غم میں اس دنیا سے چلے گئے، اس نے بتایا۔ ان کی مسیحا انگلیاں اس کا سارا درد چن رہی تھیں، ان کا لمس اس کی رگوں میں جادو سا جگا دیتا تھا۔ تم نے اپنے بالوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے؟ میں نے اچھی طرح مالش کر دی ہے، اب بال بھی سنوار دیتی ہوں۔ انہوں نے میز پر سے برش اٹھایا اور بڑی احتیاط سے اس کے بالوں میں پھیرنے لگیں۔ آنٹی ایک بات تو بتائیں، وہ ان سے متاثر ہو کر بولا۔ انہوں نے کہا، میں آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں اور آپ میری خدمت کر رہی ہیں، وہ بولا۔ جس کی خدمت مجھ پر فرض اور لازم تھی، اس کی نہ کر سکی تو تم جیسے کسی کو بیٹا سمجھ اس کے کام آنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ دکھ سے بولی۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ میرا مطلب ہے اس وقت تم میرے پاس ہو، میرے بیٹے کی طرح ہی تو ہو، تمہارا جنم دن بھی یہی ہے اور نام بھی۔ وہ بے اختیار سی ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، بے تاب ہو گئے۔ تو اعتصام نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنسوؤں کی دھند میں اس کے چہرے کا عکس دھل رہا تھا، مگر اس کے نقش دل میں اتر چکے تھے۔ اس کے چہرے کا ہر نقش بتا رہا تھا وہ کون ہے، کچھ اس کی شبیہ، کچھ راسخ کا عکس اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں تھا، مگر وہ اسے کیسے اپنا کہیں، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ رشتے بھلائے اور مٹائے جانے والے نہیں ہوتے، دل کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جبکہ دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں۔ وہ درد تھا پھر بھی رگے جان میں تھا، آج سامنے تھا مگر اپنا کہنے کا حق نہ تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے ماں کا لفظ معلوم ہے، اس کے معنی اور مفہوم نہیں معلوم، اور اس کی محبت کیا شے ہوتی ہے، یہ شیر خوار بچے کو کیا معلوم جسے اس کی ماں چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ اپنے پرانے درد کی کسک سمیٹ کر بولا۔ تمہیں اس سے نفرت ہے؟ نفرت؟ وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ ہنس دیا۔ مجبوری تو زندگی کا زہر بن جاتی ہے بیٹا، اور خاموشی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میرے بیٹے کو بھی اس معاشرے نے چھین لیا تھا بیٹا، آپ نے تلاش بھی نہ کیا، جو دل میں ہو اسے تلاش کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ درد سے مسکرائیں۔ پھر بھی اس کے بغیر دل کو پتھر کر لیا۔ یاد تو آتا ہوگا، بھولی کب تھی، اور اب اگر مل جائے تو خوشی سے مر جاؤں گی، اور اس صدمے سے بھی کہ وہ نفرت کرتا ہوگا ماں کے وجود سے۔ دنیا نے اس کے دل اور دماغ میں ماں کی نفرت ضرور بھری ہوگی۔ زندگی کی آخری تمنا ہے کہ وہ مل جائے اور پھر اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لوں۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں اور ان کی بھیگی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔
احتسام نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کے رخساروں پر بہتے آنسو سنبھال لیے۔ آپ کو بیٹے کی اور مجھے ماں کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں کا درد مشترک ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کا درد بانٹ سکتے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے پوچھ رہا تھا۔ وہ دکھ اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا معصوم لگ رہا تھا، ممتا کی بھیک مانگتا ہوا، ماں کی محبت کو ترسا ہوا۔ بیٹا، وہ بے اختیار ہو گئیں۔ ضبط کے لمحے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ انہوں نے اپنی باہیں وا کی تو احتسام کا پیاسا وجود ان میں سمٹ گیا۔ ایک سکون تھا ان کی مہربان باہوں میں، ایک ٹھنڈک تھی اس وجود میں۔ احتسام کو یوں لگا عمر بھر تپتے صحرا میں چلنے کے بعد وہ چھاؤں میں آ گیا ہو، خوشبو بھری چھاؤں میں۔ ماں، وہ رو دیا۔ اب کیوں روتے ہو؟ ماں کے پاس ہو۔ ان کا وجود اس کے لیے سراپا محبت بن گیا۔ کاش آپ میری ماں ہی ہوتی۔ جذبات کے لمحے رخصت ہوئے تو اسے خیال آیا وہ کتنا کمزور شخص تھا جو یوں آنسوؤں میں بہہ گیا۔ دونوں رو چکے تھے اور درد مشترک آنسوؤں میں بہہ گیا تھا، اسی لیے کچھ سکون تھا۔ آنسوؤں کے لیے دونوں کو دامن ضرور ملے تھے، مگر یقین ساتھ نہ تھا کہ یہ دامن اپنے ہیں اور ان کے آنسو رائیگاں نہیں جائیں گے۔ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، مگر لگتا تھا صرف ایک ہی لمحہ گزرا ہے۔ یہ لمحہ زندگی میں پہلی بار آیا تھا، ایک بادل کی طرح جو برسا اور چلا گیا، مگر اس کی یادیں باقی تھیں۔ آنٹی، آپ بھی تھک گئی ہوں گی، اب آرام کریں آپ، وہ عقیدت سے بولا۔ زندگی میں آرام کے یہی چند تو لمحے ہیں بیٹا، انہیں میری زندگی سے جدا نہ ہونے دو۔ تم تو مہمان ہو چلے جاؤ گے اور میں پھر بیٹے کی راہ دیکھوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ زندگی کے صحرا میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں، اب ایک چھاؤں نظر آئی ہے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر آرام کر لوں، وہ بولا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے عقیدت تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھے گئیں۔ نعمان آفس سے واپس آیا تو دیکھا زوہا آنٹی اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ارے واہ، یہاں تو بہار آئی ہوئی ہے، نعمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا جس پر اب تازگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ احتسام مسکرا دیا۔ لو، اب تمہارا دوست آ گیا ہے، تم اس سے باتیں کرو، میں چائے بنا کر لے آؤں۔ وہ اٹھ کر جانے لگیں۔ طبیعت بحال ہو رہی تھی، اسی لیے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ آج تم یہیں رہ جاؤ احتسام، آرام کرو، وہاں تمہیں آنٹی زوہا کی طرح کوئی نہ دیکھ سکے گا، نعمان نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، انہوں نے میری خدمت یوں کی ہے جیسے میں انہی کا بیٹا ہوں۔ وہ بہت دکھی ہیں اور جو خود دکھی ہوں وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، نعمان نے کہا۔ میرے خاندان والوں کو کوئی دکھ نہیں ملا، اسی لیے وہ مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ بولا اور سگریٹ سلگائی۔ بوا جی پریشان ہوں گی اور پھر صالح پھپھو، سدرت بھی، اس نے کہا۔ میں فون کرا دیتا ہوں، نعمان نے کہا۔ ہاں نعمان، میں سدرت کو بتا دیتا ہوں، وہ بولا۔ آؤ آنٹی کے گھر سے تمہیں فون کروا دوں، آج کل آنٹی اکیلی ہی ہوتی ہیں، ان کے بھائی اور ان کی فیملی مری وغیرہ گئے ہوئے ہیں، نعمان نے اسے بتایا اور وہ ان کی طرف لے آیا۔ وہ کچن میں تھیں، لگتا تھا آج اس کے لیے کوئی خاص چیز پکا رہی ہیں۔ آنٹی، کیا پکا رہی ہیں آپ؟ نعمان نے آواز لگائی۔ میں بیٹے کے لیے کھیر پکا رہی ہوں، وہ مسکرائیں۔ بڑے خوش نصیب ہو، نعمان نے شرارت سے اسے دیکھا اور پھر ٹیلی فون کی طرف لے آیا۔ فون بوا جی نے اٹھایا تھا۔ کہاں سے بول رہے ہو بیٹا؟ میں تو بہت پریشان تھی، وہ بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اب، اور جہاں ہوں خیریت سے خوش ہوں، آپ ذرا سدرت کو فون دیں، اس نے کہا۔ اچھا، وہ بولی اور سدرت کو بلانے چلی گئیں۔ کہاں سے بول رہے ہو احتسام؟ سدرت بے چینی سے بولی۔ کیوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ بوا جی بتا رہی تھیں کہ تم بخار کی حالت میں گھر سے گئے تھے اور اب کہاں ہو، کیسے ہو؟ اس کے لہجے میں بے سکونی تھی۔ مجھے دیکھنے کے لیے آؤ گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھے ایڈریس بتاؤ نا، میں نعمان کے گھر ہوں اور ایڈریس نعمان سے پوچھ لو، وہ بولا۔ ذرا سدرت کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دو، اس نے کہا۔ سلام اور خیریت کے بعد نعمان نے اسے ایڈریس سمجھا دیا۔ تم تو اسے پریشان کر رہے ہو، نعمان نے فون بند کر کے کہا۔ اگر آ جائے گی تو آنٹی سے ملوا دوں گا، اس نے کہا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئے تھے اور پھر دیر تک باتیں کرتے رہے۔
موضوع بحث زحا آنٹی ہی تھیں۔ باتیں کرتے کرتے اور دوا کی غنودگی کا اثر تھا، وہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا، مگر زحا کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ ہر رات وہ دعا مانگ کر سوتی کہ ان کا اعتصام ان سے آ ملے۔ آج ایک اعتصام ان کے گھر میں تھا، دل اس میں الجھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جسم کا منجمد لہو گردش میں آ گیا تھا۔ یقین کے لمحے اندر اتر آئے تھے اور لہو کی ہر بوند چیخ رہی تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے، ان کا اعتصام ہے۔ وہی نقش تھے، وہی رنگ روپ، وہی نام، وہی جنم دن۔ پھر یقین نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ مگر وہ اسے اپنا بیٹا کیسے کہیں؟ کیا وہ یقین کرے گا کہ وہ اس کی ماں ہے؟ اور اگر یقین کر بھی لے تو کیا اس حقیقت کو مان لے گا؟ وہ تو ان سے نفرت کرتا ہوگا۔ اعتصام، میرے بیٹے تو میرے سامنے ہے اور میں تجھے گلے بھی نہیں لگا سکتی۔ درمیان میں عمر بھر کی محرومیاں اور مجبوریاں ہیں۔ تجھے میرے بارے میں جانے کیا کچھ بتایا گیا ہوگا۔ تو بھی ماں کو قصوروار سمجھتا ہوگا۔ کیا تو اپنی ماں کو معاف کر سکے گا؟ ان کے آنسو تیزی سے آنکھوں سے نکل کر اپنے ہاتھوں پر بہہ رہے تھے جسے بیٹے نے تھاما تھا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے بڑے پیار اور اہتمام سے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور لے آئیں۔ ایسی خدمت ماں ہی کر سکتی ہے۔ اس نے سوچا اور عقیدت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابھی تمہیں میرے بارے میں معلوم نہیں، اسی لیے یوں احترام سے دیکھ رہے ہو، لیکن جب تمہیں میرے بارے میں معلوم ہوگا تو یہی احترام اور عقیدت کی نگاہ نفرت میں بدل جائے گی۔ انہوں نے سوچا، بیٹا تم ناشتہ کر لو، مجھے کالج جانا ہے۔ انہوں نے بتایا تو وہ چونکا۔ پریشان تھیں۔ کیا ہو گیا پھپھو؟ سب کیوں پریشان ہیں؟ اور سدرت تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ سارا، اس نے بتایا۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ وہ اب تک یونیورسٹی سے نہیں آئی، سدرت نے بتایا۔ یونیورسٹی سے نہیں آئی؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 6 بج رہے تھے۔ وہ 2 بجے واپس آ جاتی تھی اور اب 6 بج چکے تھے۔ تانیہ بھی اس کے ساتھ جاتی تھی مگر آج نہ جا سکی، اسی لیے سارا اکیلی چلی گئی اور اس کا اب تک گھر نہ لوٹنا تشویش کا باعث تھا۔ وہ کہاں گئی؟ ہر نگاہ میں سوال تھا۔ اس کی ہر سہیلی کے گھر فون کر کے معلوم کیا گیا مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ آج لگتا ہے تقدیر کے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ وقاص کی بیٹی واپس نہیں آئی۔ صالحہ پھپھو نے سوچا اور دعا کی کہ ان کی سوچ حقیقت کا روپ نہ دھارے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب سارا اندر داخل ہوئی۔ سارا سب اس کی طرف لپکے۔ بکھرے بال اور شکن آلود لباس، اس کے چہرے کی ہوائیاں، نگاہوں کی وحشت بہت کچھ بتا رہی تھی۔ سارا میری بچی، فائزہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کہاں رہ گئی تھیں؟ وقاص نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سارا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ بتا تو صحیح میری بچی، کیا ہوا تجھے؟ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ وقاص زندگی میں پہلی بار بیٹی کی تشویشناک حالت پر ٹوٹ کر بولے۔ میں جہاں جا رہی تھی وہ جہنم کا راستہ تھا اور مجھے اس راستے سے ایک مہربان واپس لے کر آئی ہیں۔ اس نے بتایا۔ آئیے میڈم، اس نے آواز دی۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے اندر آئیں اور سارے ماحول پر چھا گئیں سکتے کی طرح۔ ہر نگاہ چونک گئی تھی۔ زحا تم؟ سب سے پہلے صالحہ پھپھو آگے بڑھیں۔ تم یہاں کیسے؟ وقاص کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ زحا، تم زحا ہو، راسق کی بیوی، دادی اماں پہچان کر بولیں۔ زحا بیٹی، بوا جی بھی اس کی طرف لپکیں اور وہ سب کے درمیان حیرت زدہ کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس کے وجود سے اس نے ماں کی مہک پائی تھی، جس کی باہوں میں اسے سکون ملا تھا۔ آج وہ خود وہاں تھی، اس کے پاس، اور وہ بھی نگاہوں میں عمر بھر کی پیاس لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا یقین اور بیٹے کی محبت اسے وہاں تک کھینچ لائی تھی۔ صالحہ پھپھو آگے بڑھیں اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ تم کہاں تھی زحا؟ زحا بیٹی، بوا جی بھی اس کی طرف آ گئیں۔ وقاص نے نگاہوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ آج زحا کی نگاہوں میں فتح تھی، اپنی جیت کی خوشی تھی، اور آج وقت اس کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے کہا تھا نا صالحہ، میں اپنے بیٹے کے پاس ضرور لوٹ کر آؤں گی، مگر مجھے اس کے لیے خدا کے انصاف اور وقت کی نئی کروٹ کا انتظار کرنا ہوگا، اور آج وہ وقت آ ہی گیا صالحہ، یہ وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ دھیمے دھیمے انداز میں چلتی وقاص کی طرف آئیں۔ وقاص نے نگاہیں چرانے کی کوشش میں چہرہ جھکا لیا۔ چہرہ مت جھکاؤ، آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ آج تمہیں اپنے ہر ظلم کی سزا تقدیر کے ایک ہی وار میں مل جائے گی۔
خدا نے تمہیں بیٹیاں دیں اور دونوں ہی تمہاری عزت کو داغ لگا کر کسی کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی تھیں۔ تم سب یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں مر چکی ہوں گی، مگر خدا کا انصاف نہیں مرتا وقاص۔ تم نے مجھے بے آبرو کرنا چاہا تھا، مگر میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر عزت محفوظ رکھی۔ تم نے مجھے ٹھوکروں سے اس گھر سے رات کے اندھیرے میں نکال دیا۔ آج تمہاری بیٹی دن کے اجالے میں یہ داغ تمہارے اجلے اور شفاف دامن پر لگا رہی تھی۔ اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ پھر وہ یہ کہہ کر سارہ کی طرف آئیں، سارہ، کیا یہ سب سچ ہے؟ فائزہ اور وقاص نے تشویش زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ سارہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اب کیا بتاتی؟ آنسو بہانے سے اس کے جرم کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ میں سارہ کی ٹیچر ہوں اور تانیہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، مگر سارہ کی بہن ہونے کے ناطے میرے پاس اس کے وارننگ لیٹر آتے رہے اور انہوں نے تمہارے وارننگ لیٹر اور تمہاری بیٹیوں کی خراب ریپوٹیشن کی اطلاعات دیں۔ اگر تم ان پر پہلے ہی توجہ دے لیتے، آج اتنی آگے نہ بڑھتی، اور اگر آج میں وہاں نہ ہوتی تو کچھ ہو جاتا وقاص، اس خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اسے بچانے کے لیے میں اس گھر سے گئی تھی، مگر اب اس عزت کو بچانے کے لیے خدا نے مجھے ہی بھیجا۔ وہ ایک آوارہ لڑکا تھا، میں ہمیشہ سارہ کو اس سے دور رہنے کے لیے کہتی تھی، مگر اس نے اس کی محبت کا اعتبار کیا اور آج اس کے ساتھ ہاسٹل گئی تھی۔ میں ہاسٹل کی سڑک پر گاڑی میں واپس آ رہی تھی جب مجھے دوسری گاڑی میں چیخیں سنائی دیں۔ کچھ لڑکے اور بھی تھے جو اس سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے گاڑی ان کی گاڑی کے آگے لا کھڑی کی تو وہ سارہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور یوں میں سے بچا کر۔ سوچو ذرا وقاص، اگر کچھ ہو جاتا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اور اپنی تانیہ کو بھی سنبھالو، بہن کے انجام سے خبردار کرو۔ وہ دھیمے دھیمے انداز میں سب کچھ بتا رہی تھیں۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ سارہ اور تانیہ اس کے ساتھ رو رہی تھیں۔ ہمیں معاف کر دیں میڈم، آپ نے ہمیں تباہی سے بچا لیا۔ دیکھو وقاص، آج تم میرے آگے سر جھکا کر کھڑے ہو۔ خدا کا یہ انصاف اور اپنے آپ کو ملنے والی سزا نے میرے بیٹے کی زندگی ختم کر لینے کی دھمکی دے کر عمر بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ بولو، اب جواب دو۔ اگر تمہاری بیٹی کو جہنم کے راستے پر جانے دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ جس نے اپنی ہی بھابھی کی عزت پر حرف ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ خاموش رہی کہ خدا تمہیں خود اس کی سزا دے، اور آج یہ سزا کا دن ہے کہ تمہاری دونوں بیٹیوں نے غلط راہ اپنا لی۔ حالانکہ انہیں بھڑکانے کے لیے میں تو یہاں نہ تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو سمیٹ کر کہا، بھیا، آپ نے بھابھی کے ساتھ ہی نہیں سب کے ساتھ ظلم کیا اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان پر کیسے کیسے الزام لگائے۔ زوہا بھابھی بالکل سچی ہیں۔ یہ آج سے کئی برس پہلے میرے پاس آئی تھیں اور سب کچھ بتا کر پھر جانے کہاں چلی گئیں۔ انہوں نے مجھ سے اعتصام کی قسم لے کر سب کچھ چھپانے اور کسی کو نہ بتانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بے گناہ ہیں، معصوم ہیں امی۔ اب تو انہیں گلے سے لگا کر ان کی عظمت کا یقین کر لیں۔ صالحہ بھی آنسو بہاتی وقاص کو نفرت کی شدید نگاہوں سے دیکھتی ماں کی طرف بڑھی۔ اماں کا چہرہ جھکا ہوا تھا، وہ اب اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ پھر وہ آگے بڑھیں اور وقاص کے چہرے پر سب کے سامنے کئی تماچے رسید کیے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں آستین کا سانپ پال رہی ہوں۔ ارے بغیرت، تجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ جا دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، تجھے زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ وہ چیخ اٹھیں۔ اعتصام بھی سب کچھ حوصلے اور ضبط کے ساتھ سنتا رہا، پھر برداشت نہ کر سکا تو خون خوار نگاہوں سے وقاص کی طرف دیکھا۔ اعتصام دھیمے دھیمے قدموں سے آگے بڑھ آیا اور پھر اسی کے ہاتھ وقاص کے گریبان تک پہنچ گئے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری ماں کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی اور جھوٹا الزام بھی انہی پر لگایا۔ میں آپ کو اپنی ماں اور باپ کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتری۔ اعتصام، دوسرے ہی لمحے زوہا آگے بڑھ آئیں۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ تمہارے باپ کا بھائی ہے، تمہارے لیے قابل احترام ہے، ان کا ادب کرو۔ میں نے تمہاری پرورش نہیں کی مگر تمہیں حکم دیتی ہوں۔ یہ میرا مجرم ہے اور آج اس کے اعمال کا پھل اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب یہ کبھی کسی پر الزام لگانے کی جرات نہ کر سکے گا۔
کسی کو گھٹیا خطابات نہ دے گا۔ زحا نے اعتصام کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ امی، آپ کتنی عظیم ہیں، اپنے مجرم کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا۔ آپ نہیں جانتی کہ اس شخص نے آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ وہ ماں کے ہاتھ تھام کر تڑپ اٹھا۔ مجھے معلوم ہے اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بہت کچھ کہا ہوگا، مگر بیٹا خدا بہت انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے یقین تھا آپ میری امی ہوں گی۔ جب سے آپ سے مل کر آیا ہوں، دل وہیں چھوڑایا تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھ اپنی آنسو بھری آنکھوں سے لگا لیے اور زحا بھی اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ آج سارے زمانے کے سامنے اسے اپنا بیٹا کہہ لیا تھا کہ اس یادگار لمحے کا وقت ہی اب آیا تھا۔ کیسا رقت آمیز منظر تھا۔ آج ان دونوں کے لیے ہر وہ آنکھ نم تھی جس میں ان کے لیے نفرت ہوا کرتی تھی۔ وقاص شرمندگی کے مارے اٹھ کر جانے لگا تو دادی اماں نے ان کا گریباں تھام لیا۔ ذلیل کمینے، تجھے اپنا بیٹا کہتے شرم آ رہی ہے؟ تو نے اپنے بھائی کی عزت کا خیال نہ کیا؟ تجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ دادی اماں سب کے سامنے انہیں بری طرح پیٹ رہی تھیں اور پھر خود بھی رو پڑی۔ جا، میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ روتے روتے وہ بے حال ہو گئیں تو زحا آگے بڑھی اور انہیں تھام لیا۔ امی، میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیں، یہ تو پھر آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، آفرین ہے بیٹی تجھ پر، ہم نے تجھے کتنا غلط سمجھا۔ اس گھر سے تجھے کیا ملا؟ تو اس گھر سے بے دردی سے نکالی گئی۔ میں تو تیرے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ دادی اماں ان کے گلے لگ کر سسک رہی تھیں۔ فائزہ نگاہیں جھکائے ان کے قریب آ گئی۔ ہمیں معاف کر دے بھابھی، وقاص کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اعتصام نے فائزہ کو نگاہیں جھکائے دیکھا تو اس کے دل میں احساس تفاخر بھر گیا۔ اس کی ماں کیسے بے آبرو ہو کر نکلی تھی اور اب کتنے اعزاز کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ زحا نے اسے بھی معاف کر دیا۔ میں نے بڑے بڑے دکھ اٹھا کر اپنے دل کو بھی سخت کر لیا، وہ بولیں۔ میں نے تیرے وعدے کی لاج رکھی تھی زحا۔ تیرے مجرم کا نام نہ بتایا اعتصام کو، صالحہ نے انہیں بتایا۔ تم نے اچھا کیا صالحہ، ورنہ اعتصام، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں سے وعدہ جو کیا تھا، وہ بولیں، اب آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے چور نگاہوں سے سدرت کی طرف دیکھا جو اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے صالحہ اور زحا کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے نا؟ زحا نے آگے بڑھ کر سدرت کو گلے لگا لیا۔ ہاں، انہوں نے کہا۔ تیری ایک ہی بیٹی ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ مسکرا دیں۔ صالحہ، آج ہی جاوید کو خط لکھ دو کہ ہم نے سدرت کے لیے عامر کے بارے میں سوچا تھا، وہ غلط ہے، اب اس کی شادی اعتصام سے ہوگی اور جاوید کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ اعتصام سدرت کی پہلی پسند ہے، دادی اماں نے کہا۔ سدرت نے نگاہیں جھکا لیں۔ تمہاری خاطر ہی پھپھو کے گھر سے نکلا تھا سدرت، مگر تم میرے دل سے نہ نکل سکیں، اس نے سب کی پرواہ کیے بغیر سدرت سے کہا۔ تو سدرت نے چور نگاہوں سے اسے گھورا، مگر اب میں بھی اسے اپنے دل سے نہ نکالوں گی۔ زحا نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ مدتوں کے بعد ان کی پیاس کی تشنگی مٹی تھی اور وہ سب کے سامنے سرخ رو ہو گئی تھیں۔ اور سرخ رو ہونے والا اور اعزاز بخش لمحہ وہ زیادہ شدید تھا جب وقاص ان کے قدموں میں گرا اور آنسو بہا کر اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان کی عظمت کو داد دے رہا تھا۔ تم واقعی ماں کی طرح ہو جس نے ایک بیٹی کی آبرو بچا لی، اتنا کہہ کر وہ پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ دی اینڈ۔ So this was the end of۔ اب جی لگانا کیا؟ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔